ماں کا بٹوارا ہو گیا، جائیداد کا بٹوارا ہوتا سنا ہے، گھروں کا بٹوارا ہوتا سنا ہے، لیکن یہاں پہ ماں کا ہی بٹوارا ہو گیا۔ اسی ماں کو جس کو نا ہر ٹائم فیس بک پہ دیکھو لوگ کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے پاؤں تلے جنت، وہی ماں گلیوں میں ذلیل ہو رہی، رسوا ہو رہی ہے۔ اب ماں کا جب دونوں بیٹے ہیں نا، ماں کو شہر لے کے آئے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو سوچا ماں وہاں پہ اکیلی رہے گی، اور دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا ہم سال سال نہیں رکھ سکتے، 6 مہینے میں رکھوں گا اور 6 مہینے تو رکھا گا۔ دو بھائی ہیں، ایک کا نام ہے شکیل اور ایک کا نام ہے نبیل۔ نبیل بڑا ہے، شکیل چھوٹا ہے، دونوں شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں۔ اب ان لوگوں نے چلاکی پتہ کیا کی ہے؟ چلاکی ماں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک۔ جو گاؤں کا مکان تھا نا، ماں کو شہر لے کے آ کے وہ گاؤں کا مکان بیچ دیا۔ دونوں بھائیوں نے پیسے 50-50 کر لیے، اب بڑے مزے سے یاشی کر رہے ہیں اور ماں کو گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ نا بہو کہتی ہے، بہو کا نام ہے اینی، بڑا بیٹا ہے نبیل، اس کی بیوی کا نام ہے اینی۔ اینی کہتی ہے ماں جی ہم نا بازار جا رہے ہیں اور وہیں سے شاپنگ کریں گے کپڑوں کی اور وہیں سے کھانا کھا کے آ جائیں گے، لہٰذا آپ نا آرام سکون سے گھر پہ رہنا، فریج میں کھانا رکھا ہے صبح کا، اسے گرم کر کھا لینا۔ اب جو نبیل ہے نا اس کے دل میں تھوڑا سا خیال آتا ہے ماں کے لیے، کہتا ہے ماں جی آئیں نا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہیں اس کی بیوی اینی کہتی ہے ماں جی کہاں چلیں گی اتنا مول میں، کتنا چلنا پڑتا ہے تم کو معلوم نہیں ہے، اور ماں ویسے ہی ماں کو تو سانس کا مسئلہ ہے۔ اب ماں کو جناب کچھ بولنا بھی چاہتی تو ماں وہاں پہ خاموش ہو گئی اور کہتی ہے بہو آپ ہمارے لیے پریشان مت ہونا، ہمارے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہے، آپ آرام سے نہ سو جائیں، ہم لا کر کے چلے جاتے ہیں اور جب آئیں گے ہمارے پاس چابی ہے، کھول کے سو جائیں گے چپ کر کے، آپ کو پریشان کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی۔ وہ نجمہ بی بی جناب سوچتی ہے کہ میرا بیٹا ہے کیسا ہے، میرے سپورٹ بھی نہیں کرتا، فٹ دین کے میری بہو کہتی ہے وہ مان لیتا ہے۔ اب وہ ماں ہے، وہ کہاں نہیں آئے اس کو، وہ جاگتی رہی جب تک بہو بیٹا پوتا پوتی نہ آئے، جاگتی رہی رات کے 12:30 بجے، رات کے 12:30 بجے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ اب وہ سوچتی ہے کہ شاید میرا بیٹا آئے گا، میرے کمرے میں آئے گا، دیکھے گا ماں سو گئی کہ جاگ رہی ہے، پر کہاں، نجمہ بی بی کا خواب ہی رہ گیا، وہ اپنے کمرے میں انتظار کرتی رہ گئی۔ یہاں پہ بہو آئی ہے، بیٹا آیا ہے، پوتا پوتیاں ہیں، گپ شپ کرتے اپنا سامان جناب رکھ کے اپنے اپنے کمرے میں جا کے سو گئے ہیں۔ اب ماں کہتی ہے اگلے دن نا کچن میں کھانا بناؤں گی۔ ماں نے کھانا بنایا تو بہو نے سارا گھر نا سر پہ اٹھا لیا، اور بیٹا بھی وہی بات کرتا ہے۔ اب بہو کہتی ہے آپ کھانا بناتی ہے کتنا آئلی ہے، کتنا اسپائسی ہے، اوہو یہ تو میرے لیے فیٹ ہو جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے ماں جی آپ سے کس نے کہا کچن میں کھانا بناؤ، گھر میں میٹ ہے وہ کھانا بناتی ہے، آپ کھانا بناتی ہیں اتنا تیز مسالہ ڈالتی ہیں، اتنا زیادہ آئل لگاتی ہیں، آپ مارنا چاہتی ہیں ہم کو۔ ماں حیران پریشان ہکا بکا، ماں کہتی پتر جب تو چھوٹا تھا نا تو کہتا تھا ماں آپ کے جیسا کھانا کوئی نہیں بناتا، آج کیا ہو گیا؟ ابھی وہ بیٹا کچھ بولنے ہی والا تھا تو اس کی جو بیوی نے گھور کے دیکھا اپنے شوہر کو، نبیل کو، نبیل صاحب وہیں پہ خاموش، اور ماں کو نا اتنا دکھ لگتا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے، میری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہو کے اور اپنی بیوی کی سپورٹ کرتا ہے، میری سپورٹ میں کبھی نہیں بولتا، بڑی دکھی رہتی، کسی کام کو بولتی تو بیوی جھڑک دیتی۔ اسی اسنا میں چلتے چلتے ایک دن آ کے بہو کہتی ہے ماں جی اپنا سامان پیک کر لینا، کل نا شکیل بھائی آئیں گے لے جائیں گے آپ کو۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں کیسے بھول سکتی ہوں، جہاں پہ میں 6 مہینے بےعزتی کرائی ہو وہاں سے تو میں دفع ہونے کے لیے بڑی دیر سے تیار بیٹھی ہوں۔ اب وہ بڑے غصے میں پاؤں سٹپٹتی ہوئی جاتی ہے شوہر کے پاس، نبیل سے جا کہتی ہے تمہاری ماں کو میں نے 6 مہینے سنبھالا، اسے گندے کپڑے دھوئے، اس لیے کھانا بنا کے دیا۔ اب وہ پتہ کیا کہتی ہے کہ میں نے یہاں 6 مہینے بےعزتی کرائی ہے تم سے۔ وہ نبیل بھی ماں سے لڑنے کے لیے آ گیا، ماں جی آپ کو ذرا حیا شرم نہیں آتی، آپ کی بہو سارا دن بچوں کو سنبھالتی ہے، مجھ کو سنبھالتی ہے، آپ کو سنبھالتی ہے، اور آپ آگے سے کہتی ہو بےعزتی کر دی ہے، آپ کا لگتا دماغ ہل گیا ہے۔ وہ ہوئے نجمہ بی بی کو ایسے زمین میں دھنس جائے،
اسے آج اپنے بیٹوں کو پیدا کرنے پہ دکھ ہو رہا ہے۔ آخر وہ شام کو ماں کو لیا ہے اور شکیل بھائی گھر چھوڑ دیا ہے۔ کہنے کو دونوں بھائی شکیل اور نبیل ایک ہی شہر میں رہتے تھے، لیکن دونوں میں اٹ وٹے کا ویر تھا، نہ اس کو دیکھنا پسند کرتا تھا نہ وہ اس کو دیکھنا پسند کرتا تھا۔ اب کہانی سن لے شکیل کی۔ شکیل کی بیوی جون سی ہے نا ٹینا، اس نے گھر کے باہر ہی نا روڈ کے اوپر ایک نا بیوٹی پارلر کھول رکھا ہے۔ ہر وقت بنی سنوری میک اپ میں لدی پدی رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے ہیں، وہ ہر ٹائم موبائل پہ لگے رہتے تھے، اور شکیل صاحب 2 ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ گاڑی لی ہوئی ہے، اس کا لون چکانا ہے، گھر ہے اس کا لون چکانا ہے، تو اس چکر میں ماں کو وہ ٹائم دے نہیں پایا تھا۔ اب ماں بھی اس سے کوئی کام کہہ دیتی تو نہیں یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا۔ آخر 2-3 دن بعد نا شکیل کا جو بوس ہے وہ شکیل کے گھر کھانے پہ آیا، تو یہ شکیل کی بیوی ہے، اس نے اتنا چست لباس پہنا جسے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، تو وہ اس کی جو ساس ہے کہتی ہے اس کے سامنے ہی، بوس بیٹھا ہے، اس کا بیٹا بیٹھا ہے، جب بہو آتی ہے تو کہتی ہے بیٹا تم کو ذرا حیا شرم نہیں آتی، تم نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے؟ اس طرح کا لباس تو انسان اپنے کمرے میں اکیلا نہیں پہن کے باہر آ سکتا، تم پہن کے پرائے مرد کے سامنے آ گئی ہو۔ وہاں شکیل بھی دیکھتا ہے، شکیل کا بوس بھی دیکھتا ہے، اب ہکا پکا حیران پریشان کرے تو کیا کریں۔ فوراً جناب شکیل نے کہا ماں جی آپ جو سا پرانے زمانے کی ہیں، آپ کو نہیں سمجھ فیشن کی، یہ اس زمانے کا فیشن ہے، آپ کو پتہ نہیں کس زمانے میں گھوم رہی ہیں، آپ کو جس بات کا نہ پتہ ہو بیچ میں بولتے نہیں ہیں۔ یہاں میرے بوس بیٹھے ہیں، وہ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں، کتنی جاہل ہیں، کتنی پینڈو ہیں۔ او ہو، نجمہ بی بی تو پھر وہاں پہ یہ غیر مرد کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی کر دی، بیٹے کو ذرا خیال نہیں آیا۔ ابھی نجمہ بی بی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، کیا کہتی بیچاری۔ نجمہ بی بی کے پاس کچھ پیسے تھے، اپنی بہو کے لیے ایک سوٹ لے کے آئی کھلا ڈلا سا، سوچا بہو کو دوں گی، بہو کے پاس سارے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ہیں، چست کپڑے ہیں، اپنی بہو کو سوٹ دیتی ہے، بیٹا یہ سوٹ میں تمہارے لائی ہوں، یہ سوٹ پہنا کرو گھر میں، جو تم یہ ٹائٹس پہنتی ہو نا یہ اچھے لگتے نہیں ہیں مجھ کو۔ بہو کہتی ہے ماں جی آپ کو اچھے لگے نہ لگے میں آپ کے لیے نہیں پہنتی، میرے شوہر کو اچھے لگتے ہیں، مجھ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، اور یہ جو کپڑے لے کے آئی ہیں جہاں سے لے کے وہیں واپس کر آئیں، ورنہ میں ان کو گھر میں صفائی پہ لگا لوں گی۔ اب ماں جی کو اور بڑا دکھ لگتا ہے، ماں کچھ بولتی ہے، بچے کچھ بولتے ہیں۔ اب ان کو اپنا جیون ساتھی جو ہوتا ہے نا، اپنا شوہر بہت یاد آتا ہے، جو اس کو بھی سمجھاتا تھا اور بچوں کو بھی سمجھاتا تھا۔ اب نا 2 دن بعد نا ماں کو تو نیند نہیں آتی، سارا دن پریشان، رات کو جاگتی رہتی۔ 2 دن بعد اس نے اپنے بڑے بیٹے نبیل کو کال کی، جلدی آ جاؤ شکیل کے بھائی کے گھر میں، شکیل گھر میں آ جاؤ۔ وہ غصے میں آیا شکیل گھر میں، اور ماں سے آتے ہی کہتا ہے آپ کو کیا مصیبت آئی ہوئی ہے، ابھی یہاں پہ 6 مہینے پورے ہونے میں 2 مہینے باقی ہیں، میں آپ کو گھر لے کے نہیں جا سکتا، ابھی بھی آپ کی جو بہو ہے بہت جھگڑا کرے گی، کچھ تو خیال کرا کریں، خود سوچا کریں، آپ میرے گھر میں بھی مصیبت ہے اور بھائی گھر میں مصیبت ہے۔ ماں کہتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تم لوگ میری اولاد ہو، میں نہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں نہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تم دونوں کو اپنے آپ سے آگ کرتی ہوں، اپنی جائیداد سے آگ کرتی ہوں۔ اور جون سا نا میں نے رحیم چاچا کو فون کر دیا، ان کا بیٹا آئے گا، میں ان کے ساتھ گاؤں چلی جاؤں گی، اپنا گاؤں والا کتنا بڑا گھر ہے، حویلی ہے پوری، اس میں سکون سے رہوں گی۔ اور رہی بات خرچے کی، تم لوگ خرچہ نہیں چاہیے مجھ کو، تمہارے باپ کی پینشن آ رہی ہے نا، اس سے میں خرچہ چلا لوں گی۔ اب نا اتنی دیر میں وہ بیل ہوتی ہے، رحیم چاچا کا بیٹا بھی آ جاتا ہے، تو بڑا بیٹا جو ہوتا ہے نا نبیل، وہ کہتا ہے گاؤں میں وہ پوچھے گا بھی نہیں آپ کو، وہاں پہ کچھ ہوگا کون دیکھے گا آپ کو۔ ماں کہتی ہے مجھ کو یہاں پہ کون پوچھتا ہے، 2 بیٹے ہیں، 2 بہو ہیں، پوتا پوتی ہیں، آج تک سیدھے منہ بات نہیں کسی نے کی، میری بھی عزت ہے، صرف تمہاری بیوی کی عزت نہیں ہے، صرف تمہاری عزت نہیں ہے، تم جب چاہے دھدکار دیتے ہو، مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، میں ڈر جاتی ہوں، تم جب بولتے ہو، کوئی فرمائش کرنی ہوتی ہے تم لوگوں سے تو میرا کلیجہ منہ کو ہوتا ہے کہ میں سہم جاتی ہوں کہ میں اس سے فرمائش کروں یا نہ کروں۔ اب نا وہ رحیم چاچا کا بیٹا کہتا ہے ہاں جی ماں جی آئیں چلیں گے، وہ پھر کہتا ہے ماں جی آپ نے مکان کیوں بیچ دیا؟ کہتی ہے مکان بیچ دیا؟ کون سا مکان بیچ دیا؟
کہ جو آپ کی گاؤں والی حویلی تھی؟ کہتی نہیں. اب وہاں پہ دونوں بیٹے شرمندہ آنکھیں چکائے نیچے کھڑے ہیں. اب وہ جو بیٹے کو دیکھا سمجھ گئی. وہ کہتی ہے بے شرمو، تمہیں کچھ تو خیال ہو کرتے، بتا ہی دیتے، ان کے سامنے بےعزتی تو نہ ہوتی تمہاری اور میری بھی. اب جناب دونوں بیٹے چپ. اس نے کہا جو مرضی ہے، آج کے بعد نہ تم میں سے تو کوئی واسطہ رکھنا اور میں نہ تم سے واسطہ رکھوں گی. گاؤں میں میری پرانی دوستیں ہیں، سہیلیاں ہیں، محلے دار ہیں، میں وہاں پہ جا کے کہیں بھی اپنا ٹھکانہ بنا لوں گی. اور مجھے اپنے شوہر کی جو پینشن ہے اس پہ بڑا مان ہے. میرے شوہر نے کبھی میرے جوانی میں بھی کسی سے تلی نہیں کرنے دی، اور تم لوگوں نے مجھ کو پائی پائی کا محتاج کر دیا ہے. خبردار میرے مرنے پہ کرائے تو، اور نہ میں تمہارے کسی مرنے پہ آؤں گی. اور وہ بے شرم لڑکے وہیں پہ کھڑے رہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، دوسرا بھائی اس کا بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے. کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی. ماں جو ہے رحیم چاچا کے بیٹے ساتھ گاؤں آ گئی. اب کہانی سنانے کا، بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم دیکھو جی کسی محفل میں بیٹھ جاؤ، لوگ کہیں گے میں نے ماں کے لیے یہ کیا، میں نے ماں کے لیے وہ کیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب اگر یہ کیا ہوتا کسی نے، ہر دوسرے بندے گھر کی کہانی، ماں رستے پہ ذلیل ہو رہی ہے، گھروں میں ذلیل ہو رہی ہے، بہو ذلیل کرتی ہے، بیٹے ماں کی سپورٹ کرتے نہیں ہیں، بیویوں کی سپورٹ کرتے ہیں. اگر جو بہو ہے وہ سوچ لے جو اس کا بیٹا ہے، وہ بھی کل کو جب جوان ہوگا، شادی ہوگی تو وہ ساس بن جائے گی. اس کو بیوی لے کے آئے گا نا اپنا، اس کا بیٹا تو ساس بن جائے گی. تو کیسے گزارا کرے گی پھر وہ؟ اگر اپنی ساس کے ساتھ ٹھیک رہے گی نا، تو جو وہ اس کا بیٹا ہے وہ اپنی بیوی لے کے آئے گا نا، تو اس کی بہو بھی اس ساس کے ساتھ ٹھیک رہے گی. صرف سمجھنے کی بات ہے. جہاں پہ ایگو آتی ہے نا، برابری کا مقابلہ نہیں ہوتا، کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے اور کسی ایک کو نا بات منوانا پڑتا ہے. صرف اتنا سا مقصد ہے. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.